السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی قدر، حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات دی ذات گرامی واسطے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء تھوڑے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے گزشتہ چند خطبات جمعۃ المبارک تو قرآن مجید فرقان حمید دی سیرت اور تفسیر جاری و ساری قرآن مجید دے ہر لفظ دی اور ہر آیت دی ہر سورت دی ہر پارے دی تفسیر سب تو زیادہ وہی معتبر ہے جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرمان اور سمجھن دے اندر سب تو زیادہ سب تو معتبر سب تو بہترین سب تو اتھنٹک سمجھ صحابہ کرام دیے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دی تفسیر نو سمجھیا. اگر آج دنیا اندر کوئی عالم کوئی کسی مسجد دا امام خطیب مفتی وہ اپنی طرفوں کسی آیت دا معنی اور اپنی طرفوں کسی آیت دی تفسیر نویں کرنا چاہے اور نویں سمجھانا چاہے کہ اس آیت دی اے بھی تفسیر ہو سکتی ہے، اس آیت دا اے بھی معنی ہو سکتا ہے، اس آیت تو اے مسئلہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس عالم نو اس مفتی نو اس حضرت نو غلطی لگی ہے. کیونکہ قرآن پاک دا معنی قرآن پاک دی تفسیر وہی حق وہی معتبر ہے جو نبی پاک نے صحابہ کرام نو سمجھا دیتی ہے. ہن قیامت تک لوگ آندے رہن گے، اس تے عمل کردے رہن گے، اس نو سمجھدے رہن گے، اس نو پڑھدے رہن گے، تلاوت کردے رہن گے، لیکن کسی نو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی طرفوں معنی بنان دی کوشش کرے، اپنی طرفوں ترجمہ کرن دی کوشش کرے. پاکستان دے اندر ایسے لوگ اور ایسے مکاتب فکر موجود نے جنہاں نے پہلے ایک عقیدہ بنایا، ایک نظریہ بنایا، پھر جدو لوگوں نے دلائل دا مطالبہ کی تھا کہ حضرت صاحب اے جڑا مسئلہ ہے، اے جڑا فنکشن ہے، اے جڑی رسم ہے، اے جڑا کام ساڑی جماعت کر دی ہے، اس تے دلائل کی نے. پھر حضرت صاحب حجرے اندر تشریف لے گئے، کتاب کھولی، پھر دلائل گھڑنے اور بنانے شروع کر دیتے، آیت دا معنی اپنی طرفوں کرنا شروع کر دیتا تاکہ مینوں شرمندگی نہ ہوئے اپنی جماعت دے سامنے. تو لہذا آیت دی تفسیر وہی معتبر ہے جو حضور نے بیان فرما دیتی، اور اس آیت دا معنی مفہوم وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام نے سمجھ کے ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے.
ساڑھے واسطے عمل باقی ہے، ساڑھے واسطے تلاوت باقی ہے۔ نواں مسئلہ بننا، نواں مسئلہ بنانا یہ اتنا غلط ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماندے نے کہ جو شخص اپنی طرفوں کوئی مسئلہ گھڑن دی، بیان کرن دی، سمجھان دی کوشش کردا ہے یا اپنے پلوں کوئی مسئلہ بیان کردا ہے، سمجھو ایسا شخص نبوت دا دعویٰ کردا ہے۔ مثال دے طور تے وہ دسنا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت بیان کی تھی، مسائل بیان کی تھے، لیکن ایک مسئلہ رہ گیا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے آخری خطبے اندر صحابہ کرام نو گواہ بنا کے یہ بات پوچھی سی کہ صحابہ کیا میں تواڈے تک دین پہنچا دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا محبوب جی تسا دین پہنچا ہی نہیں دیتا بلکہ دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ آپ نے کی فرمایا کہ اے صحابہ جو میرے کو مسئلہ رہ گیا ہے بعد سمجھ لیا جے یا بعد آپ تحقیق کر لیا جے؟ نہیں، آپ نے فرمایا صحابہ جو حاضر نے انہاں دی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ باقیاں نو پہنچا دیں۔ جو اتھے حاضر نہیں محفل اندر، مجمع اندر، عوام اندر، جمع غفیر اندر، انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ باقی لوگاں تک دین پہنچا دیں، دین نو آگے لوگاں تک اس دی رسائی کر دیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچا دیتا ہے۔ اور جس وقت صحابہ کرام نے گواہی پیش کی تھی آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تم ہی اس بات تے گواہ ہو جا کہ میں محمد نے دین پہنچا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہذا قرآن پاک دی تفسیر، ترجمہ، معنی، مفہوم، وضاحت وہی معتبر ہے جو حضور نے بیان کی تھی اور آپ تو بعد آپ دے صحابہ نے ساڑھے تک پہنچا دی تھی۔ دیگر صورتاں دے نال نال آیت الکرسی دا معنی، مفہوم، ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ پچھلے جمعے اندر فضیلت آیت الکرسی اور اللہ لا الہ الا ہو اس دی تفسیر، ترجمہ، وضاحت بیان ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ اس تو آگے بیان کرن دی کوشش کرنے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ پہلی بات کہ آیت الکرسی اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ گھر اندر پڑھی جائے، رات نو پڑھی جائے، دنے پڑھی جائے، کاروبار تے پڑھیا جائے، اس دا وظیفہ ورد کیتا جائے اور کثرت دے نال کیتا جائے۔ جس مقام تے بھی ہو آیت الکرسی ہر بندے نو تقریباً ازبار زبانی یاد ہے، لیکن میں چاہنا سا کہ معنی مفہوم سمجھ کے پڑھیا جائے کہ آیت الکرسی پڑھنی کیوں ہے۔ نماز تو فوراً بعد پڑھی جائے، حضور نے جنت دی گارنٹی دیتی ہے۔ رات نو گھر اندر پڑھی جائے، حضور نے حفاظت دی گارنٹی دیتی ہے، اپنے بچیاں تے، اپنے کاروبار تے، اپنے معاملات تے۔ بلکہ میں ایک عالم دے بارے پڑھ رہا سا، انہوں نے لکھیا ہے کہ جدو میں گھروں نکلدا الوداع ہوندا تے میری بیگم اور میری بچیاں آیت الکرسی پڑھ کے میرے تے پھوک مار دیاں اور مینوں اللہ دے حوالے کر دیاں۔ جدو بچے الوداع ہوندے تے میں آیت الکرسی پڑھ کے تلاوت کر کے انہاں نو دم کر کے روانہ کردا۔ اللہ پاک دی رحمت ساڑے گھر اندر، اللہ پاک دی برکت ساڑے گھر اندر، رزق اندر، اولاد اندر، عزت اندر، برکت ہی برکت ہے۔ اگر اسی بھی برکت چاہنے ہیں اس نو سمجھ کے پڑھنا پائے گا، آیت الکرسی نو سمجھ کے تلاوت کرنی پائے گی، اپنی زندگی دا شیڈول بنانا پائے گا کہ میں ایک دن دے اندر کم از کم 50 دفعہ 100 دفعہ آیت الکرسی دی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ عبادت صرف اللہ پاک دی، اللہ ہی الہ کیوں ہے، اللہ دی ہی عبادت کیوں ہے۔ اور اس بات دے تساں علماء کرام دے بیانات اور موبائلاں تے یوٹیوب دے سکالراں دے خطابات سنے ہونے نے کہ اس بات تے زور کیوں دیتا جاندہ ہے کہ عبادت صرف اللہ دی، اور لا الہ الا اللہ اتنا از خود اتنا افضل ذکر ہے اور اتنا وزنی ذکر ہے۔ ایک بخاری دی حدیث سنو اور پھر بات نو آگے چلانے ہیں۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندے دا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے لیا جا رہا ہوئے گا، پیش کیتا جا رہا ہوئے گا۔
دو ترازو دے دو پڑلے نے، ایک دے اندر نیکیاں، ایک دے اندر گناہ اور اس دی بدیاں۔ جس دا پڑلا اگر نیکیاں والا وزنی ہو گیا اور گناہ والا اوپر ہو گیا، اللہ پاک نے وہ دی بخشش فرما دینی۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور جس دا گناہ والا پڑھنا وزنی ہو گیا، نیکیاں والا چکیا گیا، وہ بندہ قیامت والے دن شرمندہ اور ناکام نامراد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ساڑے حال تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرمائے۔ اند المیزان ایک الگ عنوان ہے کہ اند المیزان قیامت والے دن ترازو لگے گا، نیکیاں دا وزن کیتا جائے گا، نیکیاں نو تولیا جائے گا۔ اور بعض احباب نے اس بات تے اعتراض کی تھا کہ لو جی نیکیاں دا کوئی وزن ہوندہ ہے، ہن نماز پڑھی او دا کادا وزن ہے، ہن جناب ذکر اذکار کیتا او دا کادا وزن ہے۔ اے وزن تسا اور میں نہیں کرنا، اے وزن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ایسے 20 واقعات نے جنہوں عقل نہیں مندی، عقل اور سمجھ اندر نہیں آندی، لیکن ایک مومن مسلمان واسطے فرض ہے کہ اس تے عقیدہ بھی رکھے، اس تے ایمان بھی رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور قرآن پاک اندر بھی ہے کہ قیامت والے دن ہاتھ گفتگو کرن گے، ہاتھ بولن گے۔ یہ بات عقل اندر نہیں آندی کہ ہاتھ بھلا کیویں بولن گے۔ اور آیت الکرسی دے بارے بھی الگ تو حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی نو ایک زبان دے گا، 2 ہونٹ دے گا اور ایک گواہی دے گی اس بندے دے حق دے اندر جو اس نو دنیا تے تلاوت کردا رہا۔ اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں، آج دنیا تے ایسے پیمانے آ چکے ہیں، گیس دا زہری طور تے جو گیس ہے اس دا کوئی شکل و شبات نہیں، کوئی حایت نہیں، لیکن اس دا وزن کیتا جاندا ہے، اس نو تولیا جاندا ہے۔ اگر آج اتنے وزن کرنا ایک غیر نظر آنے والی چیز نو ممکن ہے تو قیامت والے دن اعمال دا وزن ہوئے گا اند المیزان۔ جو بات میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے، صحیح البخاری اندر حدیث ہے، اس دا حساب کتاب ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آسانی فرمائے، حساب کتاب ہو رہے ہوئے گا، اس دے رجسٹر گناہاں دے بدیاں دے نکالے جا رہے ہوں گے، 99 دفتر گناہاں دے ہوں گے، 99 دفتر گناہ ہی گناہ۔ اے بندہ ایک سائڈ تے پریشان کھڑا ہے، حیران کھڑا ہے اور نا امید اور مایوس کھڑا ہے کہ بس بچن دا کوئی چانس نہیں۔ اور اے اس بندے دا نہیں، تو آڈا میرا حساب کتاب بھی اللہ پاک دے سامنے ہوئے گا، رب سامنے اپنی کرسی تے، جس کرسی دا ذکر اس آیت الکرسی دے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر ہوں گے کیسے؟ کما یلی کو بشانی، جیسے اس کی شان ہے، اور اتنے غصے اور جلال میں ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی غصے میں نہ آئے، نہ اس سے بعد کبھی اتنا غصے میں ہوں گے۔ آپ کا اور میرا حساب کتاب بھی ہوگا۔ وہ بندہ نا امید، نا مراد، مایوس ہو کے کھڑا ہو جائے گا کہ اب بچنے کی کوئی صورت، کوئی راستہ نہیں ہے، 99 دفتر میرے گناہوں کے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے، ایک بطاقہ ورق کا ٹکڑا، ایک کاغذ جس کو عربی میں بطاقہ کہا جاتا ہے اور اس کو بخاری میں بھی حدیث سے بطاقہ ہی کہا جاتا ہے، ایک بطاقہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں والے پڑھنے میں گرے گا، 99 دفتر گناہوں کے وہ پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ایک بطاقہ، ایک ورقہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا، اس میں اس کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ وزنی ہو جائے گا۔ بندہ اچانک خوشی سے آگے دوڑے گا، دیکھے گا کہ کون سی ایسی نیکی ہے، کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا کام ہے جو میں دنیا میں کرتا رہا، جو میں نے سر انجام دیا، اس کا وزن اتنا، اس کی پیمائش اتنی، اس نیکی میں طاقت اتنی کہ 99 گناہوں کے دفتر اس ایک نیکی کے مقابلے میں ہلکے اور کم ہیں۔ آگے بڑھ کے دیکھتا ہے، اس بطاقے پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا وزنی جملہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ ایک الگ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جو بات میں بیان کر رہا تھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کیوں، سجدہ، رکوع، قیام، سجود صرف رب کو کیوں؟ رب نے خود دلائل ارشاد فرمائے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا
فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پہلی دلیل تے غور کرنا اور آیت الکرسی دا معنی اور مفہوم سمجھن دی کوشش کرنا۔ عبادت صرف اللہ پاک دی، سجدہ صرف اللہ پاک نو، رکوع صرف اللہ پاک نو۔ اللہ لا الہ الا ہو، صرف عبادت اللہ پاک دی، صرف رکوع اور سجدہ اللہ پاک نو۔ کیوں؟ الحی القیوم، اللہ پاک فرماندے نے عبادت صرف میری اس واسطے، الحی القیوم، میں ہمیشہ تو زندہ ہوں، میں ہمیشہ تو قائم ہوں۔ الحی القیوم، پہلی دلیل تے پہلی وجہ کی ہے الحیو الحیو، اس میں اعظم الحیو۔ ایک حدیث دے توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ اس میں اعظم دا ذکر کر کے، اس میں اعظم نو بول کے جو بھی دعا کرے گا اللہ پاک دی دعا نو قبول فرما لیں گے۔ اور نبی پاک دے بارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، نبی پاک جدوں بھی گھبراہٹ دے اندر ہوندے، آقا کائنات جدوں بھی پریشانی دے اندر ہوندے، آپ فرماندے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ تو انہوں بھی اے وظیفہ دینا چاہنا، لا الہ الا اللہ دا ذکر کیتا کر، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دے نال اللہ پاک کو مدد منگیا کر۔ پہلی دلیل کی ہے الحی القیوم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہمیشہ تو زندہ ہوں۔ لفظ حی تے غور کر، آیت الکرسی دے اندر اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ اللہ پاک دے نام ذاتی بھی نے، اللہ پاک دے نام صفاتی بھی نے۔ رب دے نام لے کے دعا کیتا کر، اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ میرا نام لے کے دعا کر دے میں اللہ دی دعاواں نو قبول کر لینا وا۔ اور اسم اعظم الحیو، قرآن پاک دے اندر 3 مقامات تے یہ لفظ آیا ہے الحی القیوم۔ الحیو زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ازل تو زندہ رہنے والا، از خود تو زندہ رہنے والا، انہوں کوئی زندگی دے والا نہیں، وہ دی زندگی نو کوئی ختم کرنے والا نہیں۔ الحیو، عبادت کیوں اللہ پاک دیئے، سجدہ کیوں اللہ پاک نو ہے، دعاواں کیوں اللہ پاک کولنے، مناجات کیوں اللہ پاک دے کولنے، پھکار کیوں اللہ پاک دیئے، یہ سارے معاملات اللہ نال کیوں جناب ڈائریکٹ نے اور اللہ دے نال خاص نے۔ الحیو کیونکہ اللہ ہمیشہ تو زندہ ہے، دنیا کائنات دے ہر بندے تے موت آ جائے گی، کوئی ولی ہوئے تا، کوئی نبی ہوئے تا، کوئی عام ہوئے تا، کوئی خاص ہوئے تا، ہر بندہ دنیا تو گزر جائے گا۔ الحیو مگر اللہ زندہ ہے، ہمیشہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ الحیو ہمیشہ تو زندہ ہے، زندہ و جاوید اللہ ہمیشہ تو زندہ ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت نو بھی موت آ جائے گی، موت نو بھی موت آ جائے گی، لیکن اللہ پھر بھی الحیو، رب پھر بھی زندہ ہمیشہ تو زندہ ہے۔ اور اے مسلمانوں، اہل ایمان پریشان نہ ہو گیا کر، اپنے رب دے نال تعلق مضبوط رکھیا کر۔ جدو سارے راستے بند ہو جان، سارے معاملات بند ہو جان، اے بات کیا کر الحیو، میرا رب تو زندہ ہے، میرا رب زندہ ہے۔ ایک حدیث دے توجہ کرنا، روایت صحیح البخاری اندر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدو موت پاک دا پیغام آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کائنات تو گزر گئے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دے اندر چلال دے اندر حضرت عمر بن خطاب فرماتے نے کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی پاک دنیا تو گزر جان، یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی پاک دنیا تو وفات پا جان۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، پتہ کی فرماتے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر تواڈے وچوں جڑا بندہ نبی پاک دی عبادت کردا ہے او سمجھ لوے کہ او دا معبود دنیا تو گزر گیا ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ ان اللہ حی لا یموت۔ الحی لفظاں تے توجہ کرنا، عربی نو سمجھن دی کوشش کرنا، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جڑا بندہ تہاڈے وچوں پیغمبر دی عبادت کردا ہے، نبی پاک نو اپنا معبود سمجھدا ہے، او سمجھ لوے کہ حضور دنیا تو گزر گئے نے، او دا معبود دنیا تو گزر گیا ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جڑا بندہ اللہ پاک دی عبادت کردا ہے، الحی لا یموت، اللہ زندہ ہے اور اللہ تے کدے بھی موت نہیں آئے گی۔ توجہ کرنا، جو میں پیغام دینا چاہنا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، الحی القیوم ہمیشہ تو زندہ ہے۔ بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے دنیا کائنات تے اتقیاء آئے، بڑے بڑے نیک لوگ آئے، بڑے بڑے صالح لوگ آئے، لیکن اپنا وقت پورا کیتا، دنیا کائنات تو گزر گئے نے۔ حضرت سلمان پیغمبر دا ذکر قرآن پاک اندر اللہ پاک فرماندے نے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ اللہ پاک فرماتے نے سیدنا سلمان نبی دی موت دا ذکر قرآن پاک دے اندر ہے۔ حضرت یعقوب پیغمبر آئے، عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، ہر بندے دی شان اپنی جگہ، ہر نبی دا مقام اپنی جگہ، ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، ہر پیغمبر جناب بہت بڑے رتبے عہدے، بہت بڑی بلندی والا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا الحی کہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنا، یہ صرف صفت میرے اللہ پاک دیے، یہ کسی اور دی صفت نہیں۔ کوئی جتنا مرضی نیک تو نیک ہوئے لیکن موت تو بچ نہیں سکتا۔ لیکن ساتھی دوست غلطی دا شکار ہو گئے، گمراہی دا شکار ہو گئے۔ ایک پیر دنیا تے آج بھی موجود ہے جدا نام رکھے گیا زندہ پیر۔ اللہ دے بندو، دنیا تے کوئی زندہ رہ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، یہ صرف اللہ پاک دی صفت ہے الحی جو ہمیشہ تو زندہ ہے۔ اس تے بے شمار باتاں کیتیاں جا سکتی آنے، لیکن فی الحال یہ بات یاد رکھو الحیو اے اسم اعظم ہے۔ اس نو یاد کر کے، اس دا ذکر کر کے، اس دا ورد کر کے، اس دا وظیفہ کر کے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی دعا کیتی جائے گی رب دعا قبول کر لے گا۔ اور دوسرے وصف تے غور کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں الحی القیوم، القیوم تے غور کرنا ہمیشہ قائم رہن والا، اور دوسرے معنی تے غور کرنا ہمیشہ ساری دنیا نو قائم رکھن والا القیوم، ساری دنیا نو قائم رکھن والا کون ہے؟ اللہ پاک دی ذات ہے۔ لوگاں نے بڑی بڑی بلڈنگاں بنائیاں، بڑی بڑی عمارتاں بنائیاں، تے جدو انجینئر بلایا تے انجینئر آمدا ہے اے عمارت 50 سال کٹے گی، اے عمارت 40 سال کٹے گی، اس تو بعد ختم ہو جائے گی۔ اے پاکستان دے اندر دریاواں تے پل بندے نے، دریائے راوی تے دریائے جہلم تے اوتے پل بندے نے، باہروں چائنا تو انجینئر آمدے نے، پل بناون تو بعد آمدے
فرماندے نے اے بول اتنا عرصہ کٹے گی، اتنا ٹائم نکالے گی۔ اللہ پاک فرماندے نے القیوم، میں ہاں پوری دنیا نو قائم رکھن والا، میں آسمان بنایا بغیر تھما دے، میں آسمان بنایا بغیر ستونہ دے۔ اللہ پاک فرماندے نے کوئی دراڑ نہیں آئی، کسی نے اے نہیں کیا اچا نہیں وے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں آسمان تے ستاریاں نو لٹکایا، کدے کوئی ستارہ اگے پیچھے نہیں ہویا، کدے کوئی ستارہ جناب اپنے وقت تو لیٹ نہیں ہویا۔ اللہ پاک فرماتے نے میں سورج بنایا، جدوں دی کائنات بنی سیدنا آدم تو لے کے اللہ پاک فرماتے نے سورج بھی وقت تے آ رہے ہیں، چند بھی اپنے وقت تے آ رہے ہیں، رات نو چند نکل جاندا ہے، دن سورج نکل جاندا ہے۔ کدے اے نظام نہیں ہویا کہ آج ہی سورج لیٹ ہو گیا، آج ہی چند لیٹ ہو گیا، نہیں۔ القیوم اللہ پاک فرماتے نے دنیا کائنات دے نظام نو قائم رکھن والا میں اور صرف آسمان نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بندیا کدے غور کیتا کر، اے زمین نو قائم رکھن والا میں اگر میں زمین نو قائم نہ رکھاں، القیوم دے معنی نو سمجھن دی کوشش کر۔ اللہ پاک فرماتے نے اگر میں زمین نو قائم نہ رکھاں تے کدے کدے زلزلہ آندا ہے، جدوں زمین ڈگمگا جاندی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ پاک فرماتے نے وہ وقت آئے گا جدوں میں زمین نو قائم نہیں رکھاں گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ اللہ پاک فرماتے نے زمین تے زلزلہ برپا ہو جائے گا، انسان گرن گے، ایک دوجے دے اوپر گرن گے، رک نہیں سکن گے، اپنے آپ نو قائم نہیں رکھن گے۔ جدوں انسان گر جان گے تے پتہ کی کہیں گے، وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس زمین نو کی بن گیا، تے گل کی سمجھ آئی کہ القیوم پوری دنیا نو قائم رکھن والا، پوری دنیا نو کنٹرول دے اندر رکھن والا۔ اے جمعے دے اندر دوسری رکعت دے اندر جڑی آیتاں میں تلاوت کرنا، ذرا انہاں تے غور کرنا۔ اللہ پاک فرماتے نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ پاک فرماتے نے بندیا کدے کدے اٹھ دی طرف غور کیتا کر، اونٹ دی طرف غور کیتا کر۔ اللہ پاک فرماتے نے بندیا جے ایک اونٹ سانگلا ہل دے اندر بے قابو ہو جائے، اپنے تو باہر ہو جائے، تسی سارے مل کے بھی انہوں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرماتے نے بندیا او کون ہے جنہیں اپنے کنٹرول دے اندر رکھے ہے اور اتنا کنٹرول بنایا ہے، اتنا بڑا ہیکل جانور، اتنا بڑا جانور، او دے نک دے اندر ایک چھوٹی جی رسی پا کے تیرے ہاتھ دے اندر پھدا دیتی ہے۔ او کون ہے جنہیں اٹھ نو کنٹرول دے اندر رکھے ہے؟ الحی القیوم۔ اللہ پاک فرماتے نے میں ہاں دنیا نو کنٹرول کرنے والا، کنٹرولر میں ہاں، سنبھالن والا میں ہاں۔ رب فرماتا ہے اگر میں قائم نہ رکھتا اور اگر میرا کنٹرول نہ ہوتا، اگر میں یہ چھت جو آسمان بنایا ہے اس کو میں کنٹرول نہ کرتا، چھت تمہارے اوپر گر جاتا، آسمان گر جاتا، تمہیں کون بچاتا؟ اگر میں زمین کو کنٹرول نہ کرتا، زمین میں زلزلہ برپا ہو جاتا، اگر میں پہاڑوں کو کنٹرول نہ کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے دنیا کے انسانوں پر گر جاتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جب بادل چڑھتا ہے اس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ان بادلوں کے اندر جو پانی بنتا ہے اس پانی کو کون برساتا ہے؟ اگر میں یک دم سک لخت سارا پانی بادلوں سے نچوڑ کر زمین میں برسا دیتا، سارا زمانہ ڈوب جاتا۔ رب فرماتا ہے یہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ میں سارا پانی گرنے نہیں دیتا، ایک ایک بوند آتی ہے فوارے کی طرح، تو دنیا میں فوارے بناتا ہے۔ وہ کون ہے جو بادلوں سے ایک ایک بوند گراتا ہے؟ الحی القیوم۔ رب فرماتا ہے میں کنٹرولر ہوں، میں سنبھالنے والا ہوں، میں کنٹرول کرنے والا ہوں۔ اگر میں نہ ہوتا، میری عبادت اس وجہ سے ہے کہ میں ہمیشہ سے زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ ہوں، اور میری عبادت اس وجہ سے ہے کہ پوری دنیا کا کنٹرولر صرف میں رب ذوالجلال ہوں۔ ہر چیز کو دیکھتا جا تو سمجھ جائے گا کہ عبادت صرف اللہ کی، وہ کتنا کنٹرولر ہے۔
کبھی اپنی آنکھ پہ غور کیا کر، اپنی آنکھ پہ غور کیا کر۔ یہ جب ہماری آنکھ کھلی ہوتی ہے، وہ کون ہے جس نے اوپر والے چھپر کو کنٹرول میں رکھا، نیچے نہیں گرنے دیتا؟ وہ کون ہے؟ القیوم۔ اور اگر یہ کنٹرول نہ کرتا، آج بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں کا اوپر والا چھپر بالکل نیچے کی طرف ہے، ان کو اگر اوپر دیکھنا پڑے پوری گردن اٹھانا پڑتی ہے۔ ایسے لوگ بیمار مریض ہیں میرے تجربے میں، میری زندگی میں۔ وہ کون ہے جس نے اس آنکھ کو کنٹرول میں رکھا؟ وہ کون ہے جس نے اس آنکھ میں یہ صلاحیت رکھی؟ مچھر آتا ہے، کوئی تنکا آتا ہے، طوفان چلتا ہے، مٹی آتی ہے، یہ آنکھ اپنے آپ از خود ایٹومیٹک یہ خود جھپک جاتی ہے، نہ کوئی بٹن دبایا، نہ کوئی سوئچ لگایا۔ وہ کون ہے جس نے اس آنکھ کو جھپکنے کی صلاحیت دی؟ الحی القیوم۔ رب فرماتا ہے میں کنٹرولر ہوں، میں ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہوں۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس اختیار ہے، فلاں کے پاس کنٹرول ہے، یہ غلط بات ہے۔ آیت الکرسی یہ ہمیں بات سمجھاتی ہے کہ پوری دنیا کا کنٹرولر کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے۔ اور اگر میں اسی بات کو جاری رکھوں کہ الحی القیوم وہ کتنا بڑا کنٹرولر ہے، کتنا بڑا کنٹرولر ہے، اسی پہ وقت ختم ہو جائے کہ پوری کائنات کا کنٹرولر رب ذوالجلال ہے، جس نے پوری کائنات کے نظام کو اتنے بہترین طریقے سے چلایا ہے کہ آج تک کوئی نقص نکالنے والا، کوئی بات کرنے والا، کوئی عیب جوئی کرنے والا عیب نہیں نکال سکا، عیب نہیں بنا سکا۔ وہ کون ہے جس نے تیری ایک زبان کے اندر ہزاروں ذائقے رکھ دیے؟ تو میٹھا چکھتا ہے، یہ زبان تجھے تمیز سکھاتی ہے کہ تو میٹھا کھا رہا ہے۔ تو کسیلا کھاتا ہے، تجھے زبان بتاتی ہے۔ وہ کون ہے جس نے گوشت کے اس لوتھڑے میں قوت گویائی کو ڈال دیا؟ القیوم۔ رب فرماتا ہے میں کنٹرول کرتا ہوں، میں کنٹرول کرتا ہوں۔ وہ کون ہے جس نے تیرے جسم کو کنٹرول کیا؟ ہاتھ ہلانا ہے، میں ہاتھ کو ہلاتا ہوں تو ہلتا ہے، ہاتھ کو اٹھاتا ہوں تو اٹھتا ہے۔ اور اگر اس ہاتھ میں سے رب کنٹرول ختم کر دے، کئی لوگ آپ نے دیکھے نہیں جو اس بیماری ریشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ 24 گھنٹے کانپتے رہتے ہیں، بیماری لگ گئی، کنٹرول ختم ہو گیا۔ وہ کون ہے جو میں انگلیوں کو موڑتا ہوں چھوڑتا ہوں، ان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، ہر چیز کا کنٹرول رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ آج ہم کہتے ہیں میں نہ کرتا تو یوں کرتا، میں ایسے نہ کرتا تو ویسے کرتا، مجھے بیٹا ہوتا تو میں ایسے کرتا، بیٹی نہیں ملتی تو وہاں جاتا۔ رب فرماتا ہے بندے سمجھ جا، سمجھ جا، اپنی اصلاح کر لے، دنیا کے اندر یہ عقیدہ بنا لے کہ ساری کائنات کا کنٹرول میں رب ذوالجلال کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی کنٹرول نہیں۔ ایک مومن ہو کر، ایک موحد ہو کر، ایک کلمہ پڑھ کر آج کہتا ہے کہ اگر میں نے دودھ فلاں ڈیٹ کو نہ دیا، کھیر نہ بنائی، تو بھینس کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آئے گا۔ رب فرماتا ہے بندے کبھی تو غور نہیں کرتا کہ پیٹ، بھینس کا جو پیٹ ہے اس کے اندر 2 کارخانے ہیں، ساتھ ساتھ ایک گوبر کا ہے، ایک دودھ کا ہے۔ وہ کون ہے جو گوبر سے دودھ الگ کر کے تیرے تک پہنچاتا ہے؟ نہیں سمجھا؟ رب فرماتا ہے کبھی بھینس کے تھنوں پہ غور کیا کر، ان کا منہ بھی نیچے کی طرف، سوراخ بھی نیچے کی طرف۔ وہ کون ہے
کہ جب تک تو ہاتھ نہیں لگاتا دودھ نیچے نہیں آتا. بھینس کے تھنوں میں دودھ کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے. رب فرماتا ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں. کبھی رات کو اپنے گھر کے سین میں لیٹ گیا کر چارپائی پر، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی، اہل عقل کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جب وہ رات کو لیٹتے ہیں یتدبرون فی خلق السماوات والارض، وہ غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان میں، کبھی زمین میں، کبھی آسمان میں. رات کا سمر ہو، رات کا وقت ہو، تو سین میں چارپائی پر ہو، کبھی آسمان کے ستاروں کو گنا کر، تو گن نہیں سکتا. کبھی دیکھا کر کہ ان کو کس طریقے سے لٹکایا گیا. یہ لائٹ لگی ہے نا مسجد کے اندر، اس کے لگانے کی ایک لاجک ہے، ایک طریقہ ہے. یہ ہم نے سیلنگ کرائی ہے، اس کو لٹکانے کا ایک طریقہ ہے. اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تاریں لگا کر اوپر باندھا گیا ہے، اور کبھی کبھی جب عرصہ ختم ہوتا ہے یہ گر جاتی ہے. اور کبھی رات کو یہ دیکھا کر، رب فرماتے ہیں آسمان میں ستارے چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا آسمان میں ایک ستارہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے؟ وہ کون ہے ستارے کو لے جانے والا؟ وہ کون ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے والا، جو اس کو نیچے بھی نہیں گرنے دیتا؟ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. عبادت میری ہے، ادھی وجہ اے وے کہ میں ہمیشہ تو زندہ، میں ہمیشہ تو قائم، اور پوری دنیا کائنات دے نظام نو میں قائم رکھن والا. اور اگے چلیے اللہ پاک نے ایک اور دلیل بیان فرمائی. اللہ پاک فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اتنا بادشاہ ہوں، میں اتنا طاقت رکھنے والا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں عبادت صرف میری اس واسطے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں اونگ بھی نہیں آندی، اونگ تے درکنار میں اللہ فرماتے ہیں مینوں نیند بھی نہیں آندی. نیند اور اونگ نہیں. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا میں نے رات تمہارے لیے بنائی لباسا، تمہارے آرام کے لیے، تمہاری نیند کے لیے، تمہارے سکون کے لیے. وہ سب کو سلاتا ہے مگر خود نہیں سوتا، سب کو سلاتا ہے. آج دنیا میں کسی کو بیماری لگ جائے وہ نیند کی گولیاں استعمال کرتا ہے کہ ہائے کاش نیند آ جائے. رب فرماتا ہے عبادت صرف میری ہے، میں ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ سے قائم ہوں، ہمیشہ سے کنٹرولر ہوں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. رب فرماتا ہے اور اس کی اگلی دلیل یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی. نیند آنا تو درکنار، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی. زمانے کا ہر بندہ سو جاتا ہے، ہر بندہ سو جاتا ہے. رب فرماتا ہے میں نہیں سوتا، مجھے نیند اور اونگ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ عبادت میری ہے. اور جس کی عبادت ہو، جس کی شور و پکار ہو، جس کے سامنے دعا کی جائے، اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہ آئے، اسے نیند بھی نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ جب مشکل کے لیے بلایا جائے تو پتہ چلے حضرت آرام فرما رہے ہیں، حضرت کے سونے کا ٹائم ہے، حضرت فلاں دن کو ملتے ہیں. رب فرماتا ہے نہیں، میں ایسا الہ ہوں، مجھے جب بلاؤ، جس وقت بلاؤ، جس انداز میں بلاؤ، جس زبان میں بلاؤ، جس طریقے سے بلاؤ. رب فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میں سوتا بھی نہیں، آرام بھی نہیں کرتا، میرے آرام نہیں ہے، میری نیند نہیں ہے. میں سارے زمانے کو سلاتا ہوں، خود نہیں سوتا. میں سارے زمانے کو کھلاتا ہوں، خود نہیں کھاتا ہوں. اس کو الہ کہتے ہیں. وہ نہیں ہوتا
جو سو بھی جائے اور کھانے میں بکرا پسند کرے وہ بھی کالے رنگ کا۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ بکرا لے آؤ، کالے رنگ کا لے آؤ۔ کیسے کیسے وارداتیں ڈال کر امت مسلمہ کو عجیب انداز سے بیرا روی کا شکار کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ رب نے فرمایا تھا کہ تم گائے ذبح کرو، تو وہ اس چکر میں پڑ گئے تھے گائے کا رنگ کیا ہو، وہ کیسی ہو۔ جب رب سے دور ہوئے، رب کو چھوڑ کر دعا کسی سے، پکار کسی سے، دھاگا کسی کے نام کا، کڑا کسی کے نام کا، چھلا کسی کے نام کا، دوپٹہ کسی کے نام کا، پگڑی کسی کے نام کی، جب رب کو چھوڑ کر دور ہوئے پھر دور بھٹکتے گئے۔ رب فرماتا ہے پھر دنیا میں تو ذلیل ہوتا رہے گا، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر۔ 20-25% ایسے ہیں کہتے ہیں ہمارا کراچی والا ہے، کراچی والے کہتے ہیں ہمارا لاہور والا ہے، لاہور والے کہتے ہیں ہمارا فلاں علاقے میں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا فلاں علاقے میں ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارا زندہ پیر ہے، کوئی کہتا ہے مردہ پیر ہے، کوئی کہتا ہے میں سوار کو جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے بزرگ جمعرات کو ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں منگل کو ملتا ہے، فلاں اتوار کو ملتا ہے۔ رب فرماتا ہے اگر تو نے مجھے جانا ہوتا، پہچانا ہوتا، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الحی القیوم میں ہوں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میں ہوں، مجھے پکار۔ اللہ کیوں نہیں سوتا؟ اس پر بے شمار دلائل ہیں کہ سارا زمانہ سوتا ہے، نبی سوتے ہیں، اور یہ بھی اس کی کنٹرول کی ایک انتہا ہے کہ اگر رات کو رب سلاتا ہے، جس کو دوبارہ زندگی دینی ہو اس کو جگاتا بھی اللہ ہی ہے، اس کو اللہ جگاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں اتنے بجے جاگوں گا، اتنے بجے اٹھوں گا، یہ غلط بات ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، میں رب کے نام کے ساتھ سو رہا ہوں، اور جب وہ چاہے گا میں تب ہی جاگوں گا، تب ہی اٹھوں گا۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ یہ چند نوجوان تھے، دکیا نوس بادشاہ تھا، یہ سفر کر رہے تھے، اچانک پلاننگ بنائی کہ یہ دکیا نوس ہمیں مواحد نہیں رہنے دے گا، اس کی بادشاہت ہے اور معاشرے میں افراتفری ہے، ہم اللہ کے پوجنے والے، رب کی عبادت کرنے والے، آؤ اس غار میں چھپ جاتے ہیں۔ غار میں چھپ گئے۔ رب فرماتا ہے چھپے تو سونے کا وقت ہوا، سو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سلا دیا، کتنا؟ 309 سال۔ کون جگاتا ہے؟ اور نہ جاگنے دے تو کون کنٹرولر ہے؟ القیوم، اللہ۔ 309 سال رب فرماتا ہے سو گئے، اور قربان جاؤں اللہ کی رحمت پہ۔ رب فرماتا ہے جو ہمارے لیے نکلے، جو ہمارے لیے کچھ کرے، جو ہماری خاطر سفر کرے، جو ہماری خاطر کچھ کرنا چاہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا دستے بازو بن جاتا ہوں۔ 309 سال سو گئے۔ اللہ اگر وہ ایک طرف سوئے رہے تو ان کی ایک سائیڈ خراب ہو جانی چاہیے تھی۔ 309 سال رب فرماتا ہے دائیں اور بائیں ان کی کروٹ میں رب خود بدلتا رہا۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اللہ فرماتے ہیں دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں میں رب خود بدلتا رہا، اور رب نے انتہا کر دی۔ اللہ اتنا کیسے سوئے رہے؟ 309 سال۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی گالوں کے اوپر میں خود تھپکیاں دیتا رہا۔ 309 سال سوئے رہے، اور جب واپس آئے، جب 309 سال کے بعد جاگے، ان کے پاس جو کرنسی تھی وہ لے کے نکلے، چلو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ باہر آئے، کرنسی بدل چکی، ان کو یہ نہیں پتا۔ دقیانوس بادشاہ بدل چکا، ان کو یہ نہیں پتا۔ طوفان آئے، آندھیاں آئیں، زمانہ بدلا، لوگ بدلے، دنیا میں لوگ آئے، کئی دنیا سے گئے، ان کو یہ نہیں پتا۔ زندہ ہے، مردہ نہیں، سوئے ہوئے ہیں، فوت نہیں ہوئے، ان کو نہیں پتا۔
آج حضرت لوگوں پلٹو اس عقیدے کی طرف جو محمد مصطفیٰ نے پہاڑی پر کھڑے ہو کے مکہ میں اور طائف میں بیان کیا تھا، اس عقیدوں کو اپناؤ۔ آج ہم کہتے ہیں بھٹک گئے، دور چلے گئے، قبر کے اندر 5-6 فٹ 4 فٹ قبر کے اندر بندہ، منو اوپر مٹی، بزرگ ہے، نیک ہے، کوئی شک نہیں، اس کی نیکیاں اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری سننے پر قادر نہیں ہے۔ یہ زندہ ہے، قرآن کے ولی ہے، پاکستان کے ولی نہیں۔ 309 سال غار کے اندر زندہ ہے، مردہ نہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کرنسی بدل گئی، ان کو یہ نہیں پتا بادشاہ بدل گیا، ان کو یہ نہیں پتا زمانہ بدل گیا۔ اور آج ہمارا ملک پاکستان، پنجاب کے اندر صورتحال کیا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں کی قبر پہ چڑی آئے تب بھی ان کو پتا ہے، چڑا آئے تب بھی ان کو پتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آیت الکرسی پڑھ، وظیفہ کر، ورد کر، لیکن قرآن کا معنی تفسیر مفہوم سمجھ کر کر۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ پاک نو اونگ بھی نہیں تے نیند بھی نہیں، سارا زمانہ سو جاندہ ہے۔ 2 احادیث تے توجہ کرنا اور بات ختم کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ تو ایک غزوے تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں، فجر دا وقت ہے، رات دا وقت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے حضرت بلال، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا صحابہ تھک گئے نے، میں نبی پاک بھی تھک گیا ہوا، حضور بھی تھک گئے نے، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہنے ہیں، تھوڑی دیر سونا چاہنے ہیں۔ اے بلال تو پہرا دے، جدو فجر دا وقت ہوئے اذان دینا تے سانو ساریاں نو جگانا۔ حضرت بلال فرماتے نے جی محبوب دی تسی آرام فرماؤ، صحابہ کرام بھی آرام کرن، میں صبح فجر دی اذان دیاں گا تے صحابہ کرام نو جگاواں گا، تانوں بھی جگاواں گا۔ نبی پاک سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے۔ حضرت بلال فرماتے نے میں پتھر دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا، میں سوچیا کہ حال فجر دی اذان دے اندر کافی وقت باقی ہے، تھوڑی جی اکھ لا لواں، تھوڑا جہا میں بھی آرام کر لیا۔ حضرت بلال فرماتے نے میں بھی سو گیا، حتیٰ کہ فجر دا وقت گزر گیا۔ اچانک میرے پیغمبر بیدار ہوئے، آپ فرماتے نے بلال 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 کتے؟ حضرت بلال نو بلایا گیا، آپ فرماتے نے اے بلال تے پارا دینا سی، ڈیوٹی دینی سی، سانو جگانا سی، تو آپ بھی سو گیا تے نماز دا وقت گزر گیا۔ حضرت بلال فرماتے نے محبوبہ تسی سو گئے، صحابہ سو گئے، میں تھوڑی جی ٹیک لائیے تے میں سو نہیں گیا، بلکہ جس رب نے توانو سلا دیتا ہے اس رب نے مینوں بھی سلا دیتا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نبی سو جاندے نے، ولی سو جاندے نے، نیک لوگ سو جاندے نے۔ اللہ تبارک و تعالی نیند تو پا کے، اونگ تو پا کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ کلیم اللہ انتہائی جلالی پیغمبر نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دی قوم ایک دفعہ حضرت موسیٰ پیغمبر نو کہنے لگی اے موسیٰ پیغمبر، رب سوتا نہیں، رب سوتا نہیں، تو جو کوہ طور پہ ملنے جاتا ہے، ملاقات کرنے چاہتا ہے، تیرا رب سوتا نہیں، آرام نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کی قوم کافی عجیب تھی، رب نے آسمان سے من و سلوہ دیا، انہوں نے دالیں اور ساگ مانگ لیا، رب نے ان پر رحمتوں کا نزول کیا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے رنگ اور کلر کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں موسیٰ تیرا رب سوتا نہیں؟ حضرت موسیٰ پیغمبر رب سے ہم کلام ہوئے، فرمایا اللہ قوم پوچھتی ہے تو سوتا نہیں، آرام نہیں کرتا؟ رب نے فرمایا موسیٰ ایسی بات نہیں کرتے الہ کے بارے میں رب ہوں، الہ ہوں، الحی القیوم ہوں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہوں، میں نہیں سوتا۔ اللہ قوم کہتی ہے سوتا نہیں، کوئی دلیل کوئی حقانیت بیان کی جائے۔
رب نے فرمایا موسیٰ شیشے کی 2 بوتلیں لے، دونوں میں پانی بھر کے کھڑا ہو جا، پکڑ کر موسیٰ پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ، نواس، اونگ، نیند طاری کر دی موسیٰ علیہ السلام پر۔ جب اونگ نیند طاری ہوئی، ہاتھوں سے بوتل گر گئی، بوتلیں گرنے کے بعد پاش پاش ہو گئی، پانی بکھر گیا، موسیٰ پیغمبر جاگ گئے، کہتے ہیں اللہ مجھے سمجھ آ گئی، تو کیوں نہیں سوتا، تو نہیں سوتا، تو کیوں نہیں سوتا، یہ مجھے سمجھ آ گئی۔ اگر رب ہی سو جائے، کوئی رات کو بلانے والا بلائے، آگے سے جواب کون دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں سو جاؤں، یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر پھنس جائے، مجھے بلائے، میں سو جاؤں، جواب کون دے گا؟ میرا پیغمبر جنگیں لڑے، جہاد کرے، وہاں مدد مانگے، 313 صحابہ لے کر، کافر زیادہ ہے، مجھے بلائے، میں سو جاؤں، اس کی دعائیں کون سنتا؟ حضرت عائشہ پر الزام لگ جائے، وہ مجھ سے گڑ گڑائے، میں سو جاؤں، اس کی دعا کون سنتا؟ کئی نبی، کئی ولی، کئی نیک لوگ جیل کے اندر، قید کے اندر، صعوبتوں کے اندر، دکھوں کے اندر، بے اولاد اولاد کے لیے، بے روزگار روزگار کے لیے، کھانے والا کھانے کے لیے، پانی والا پانی کے لیے، مانگے تو کس سے مانگے؟ اگر میں سو جاؤں تو کون سنتا؟ رب فرماتے ہیں موسیٰ پیغمبر سن لے، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالے پتھر کے اندر کالا کیڑا ہو، رنگ کالا پتھر کا، رنگ کالا رات کا، رنگ کالا کیڑے کا، رب فرماتے ہیں وہ بلائے، میں رب اس کی بھی سنتا ہوں، میں اس کو بھی رزق عطا کرتا ہوں، میں سوتا نہیں، میں جاگتا ہوں، مجھے نیند نہیں، نیند لوگوں کے لیے غفلت ہے، میں الحی القیوم ہوں، پوری دنیا سے غافل نہیں، پوری دنیا سے لاپرواہ نہیں، مجھے بلانے والے آتے رہیں گے قیامت تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ازل سے ابد تک۔ رب فرماتا ہے میں سوتا نہیں، میں زندہ ہوں اور پوری دنیا کا میں کنٹرولر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔